اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ نہ شمس و قمر کہکشاں نہ ستارے نہ جنت دا سامان ہوندا۔ اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد ہونے تھی ہوئے نے سارے۔ جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان ہوندا۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ پنگورے چ جد سونا انگلی ہلاوے تے چنو دی انگلی تے نچ نچ وہاوے تے پارے دے وانگو پیا دور لاوے جدھر کمبلی والے دا فرمان ہوندا۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ جنوں نور اپنے تو رب نے بنایا من اللہ نور دا پاتاج آیا۔ کدی رب نہ کہندا سراج منیرا جے ساڑے جے آسونا انسان ہوندا۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی کیا تمہیں پیدا ہوئے حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں۔ جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، انتہائی محبتوں سے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نور رمضان اور منیر اسلام ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ لائک اور کومنٹس اور شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے۔ وہ موضوع ہے استغفار کی فضیلت انتہائی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے کی برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، فرمان مصطفیٰ حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کریم کے سارے ہی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور رسول اکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیوں کے، سب انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، علماء کرام، محدثین اعظام نے حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کرنے یعنی کہ مغفرت مانگنے کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، جس میں سے آپ کو ایک حکمت بتاتا ہوں کہ حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ استغفار کرنے کی حکمت یہ ہے کہ حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ ناظرین کرام، علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کسی گناہ پر نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزاری اور عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا حق ادا نہ ہو سکنے پر استغفار کرتے۔ ناظرین کرام، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رحمت کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے، اور جب آپ علیہ السلام ایک حال سے دوسرے حال کی طرف ترقی کرتے تو اپنے پہلے حال پر استغفار کرتے۔ ناظرین، آخری بات کرتا ہوں، سنیے، یعنی کہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ و استغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اسی لیے حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کرتے تھے، ورنہ حضور علیہ السلام معصوم ہے، گناہ آپ کے قریب بھی نہیں آتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دوسرا عشرہ میں مغفرت کرنے کی اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آج جتنے بھی ہم نے یکم رمضان سے لے کر آج 11ویں رمضان کی سائٹ ٹرانسمیشن میں جو دین کی باتیں کی اور مزید جب آگے کرنی ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان صاحبزادہ والا شان جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، میرے بہت ہی دل کے قریب بہت ہی پیاری شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرزاق بشیر یوسفی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ جناب محترم عاطف محمود یوسفی صاحب جو تلاوت بھی فرمائی، ناشری بھی پڑھی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ جناب جو خصوصی کاوش ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جناب محترم مبلغ دین اسلام ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، تو آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سب مہمانوں کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور آپ؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، آپ کو میں بہت بہت جو ہے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، آپ تشریف لائیں۔ یہ ناظرین کرام، ہمارے بابا جی سرکار جناب پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضور پکے ٹھکے صوفی حضرت علامہ مولانا الحاج پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے جو ہے یہ پوتے ہیں، بیٹے ہیں، تو
تو یعنی کہ آپ کے جو صاحبزادے جو ہے حضرت علامہ مولانا بشیر احمد یوسفی صاحب رحمت دامت برکات قدسیہ رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو ہم تو بابا سرکار کے دور میں بھی حضور وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ حضور آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. تو رحمت کا جو ہے اشرا وہ تو گزر چکا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں رحمت کی برکتیں عطا فرمائے. ان کے صاحبزادے جناب صاحبزادہ عبدالرزاق یوسفی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو قبلہ جیسا کہ آج ہماری بات ہو رہی تھی اور یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے استغفار کی فضیلت، اب سب سے پہلے ارشاد فرمائیں کہ یہ جو استغفار ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفار جناب یہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی طرف سے، اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کی طرف ایک بڑا کمال تحفہ، ایک بڑی کمال نعمت ہے. یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو قربت اور اپنے بندے کو قبولیت عطا فرماتا ہے. سورۃ ہود میں قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی لوگوں کے پاس گئے. اب اللہ کے نبی ہیں، وہ ذات کریم کہ جو لوگوں کو جب کوئی بات بتائیں تو وہی بات ہوتی ہے کہ جو انسان کو صراط المستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. لوگوں کو جا کر فرماتے ہیں، فرمایا اے لوگو فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. فرمایا کہ اے لوگو اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب تو قریب ہے، قربت والا ہے، اور مجیب ہے، قبول فرمانے والا. یہ وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنی قربت بھی عطا فرماتا ہے اور قبولیت بھی عطا فرماتا ہے. درست فرمایا آپ نے حضرت حکیم الامت علامہ احمد یار خان نعیمی ان کا قول آپ نے پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ استغفار اس لیے کرتے ہیں کہ یہ نماز اور روزے کی طرح ایک عبادت ہے. جی جی بالکل صحیح. نہ صرف یہ کہ یہ اللہ رب العزت کا قرب عطا فرماتی ہے، نہ صرف یہ کہ اس سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی مقبولیت، اپنا پیار عطا فرماتا ہے، نہ صرف یہ کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہ جھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جب انسان مشکل میں ہو، جب انسان مشکل میں ہو تو آپ نے فرمایا کہ انسان توبہ کرے، اللہ مشکل کو بھی دور فرما دیتا ہے. اور آخر میں یہ کہ جب انسان نماز یا روزہ اس جیسی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے کیا عطا فرماتا ہے؟ درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت اس کے بدلہ سے بھی اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. بے شک یہ ایک عبادت ہے. اور یہی وجہ تھی، یہ وہ حکمت، جس طرح مختلف اس کے پیچھے حکمتیں بیان کر رہے تھے، وہ زیادہ ایسی ہے. تو ان کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، معصوم الخطا لوگ ہیں. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، ایسے ہی ہے، لیکن وہ بھی استغفار کرتے ہیں. یہ امت کو پیغام دے رہے ہیں، امت کو پیغام دے رہے ہیں. کیا کہنے، عبادت ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ. درست فرمایا. یہ اس کی کمال فضیلتیں. وہ ایک اور چیز ہے حضور، وہ جب ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں تو کہا یا رسول اللہ اگر بندہ گناہ کرے اللہ معاف کر دیتا. تو اس نے بار بار دہرایا، تو آپ نے فرمایا اللہ تو گناہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا، تو معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا. تو یہی چیز ہے. تو ذرا اس پہ تھوڑی سی اور ذرا ڈیٹیل بتا دیں. دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو تب بھی معاف فرماتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کونین سرکار دو جہاں آپ کا ارشاد گرامی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف جو ایک قدم چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے. جو انسان 10 قدم بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف دوڑ کر آگے بڑھتا ہے. کیا بات، بس قریب جانے کی دیر حضرت. انسان اللہ رب العزت کو بس
قریب جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا حبل اللہ، اللہ رب العزت کی رسی کو انسان پکڑے. اللہ رب العزت کی رسی کو جو شخص پکڑ لے گا نا پھر اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان توبہ کرے، انسان استغفار کرے. جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی ذات سے طلب کا ذکر کیا نا تو یہی فرمایا فاستغفروا، توبہ کرو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. یہ اللہ رب العزت کی رسی کو پکڑنے کا طریقہ ہے. کیا کہنے ہیں حضور، جو انسان بہت خوب توبہ کر لے وہ اللہ رب العزت کی رسی کو پکڑ لیتا ہے. سبحان اللہ، درست فرمایا حضور. مجھے تو کافی واقعات آ رہے ہیں. تو وہ بھی تو ایک شخص تھا نا جس نے 99 قتل کیے تھے. صحیح. تو وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. اس نے کہا تیری تو توبہ قبول ہونی نہیں ہے. تو پھر وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا میری توبہ، اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیے. تو پھر وہ آگے گیا کہ میری توبہ قبول ہوگی. اس نے کہا اللہ والے کی بستی ادھر ہے، ادھر جا کے توبہ کر لے. تو پھر وہ تو رحمتیں ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بندہ آئے میری رحمت کے پاس تو میں اس کو معاف کر دوں، مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو پھر وہ جاتا ہے تو موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. تو پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. تو پھر جنت والے فرشتے اور دوزخ والے بھی آ جاتے ہیں تو لینے کے لیے. تو وہ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ دوست کی ہے، اس نے توبہ کوئی قبول نہیں کی، 100 قتل کیے اس نے. تو پھر وہ جنت والے کہتے ہیں کہ دیکھو تسی جا کون سی بستی کی طرف ہے. تو پھر وہ اللہ نے زمین کو کہا سمٹ جا. پھر وہ سارا واقعہ تو پھر ایسے کہا کہ زمین ناپ لو، پھر ناپی. یہ بھی حدیث قدسی ہے. سبحان اللہ. تو پھر وہ کیا کہا کہ جب زمین ناپی تو وہ بندہ اللہ والوں کے ڈیرے کی بستی کے پاس تھا. تو پھر وہ جنت والے لے گئے. تو یہ تو بندہ جب ایک نیت کر لے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں تو پھر اللہ معاف کر دیتا ہے. اچھا حضور یہ بتائیے استغفار کی فضیلت. استغفار کی فضیلت میں آپ کو ایک مختصر سے واقعہ سے عرض کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پاس اللہ والے ہیں نا، اللہ کے پیارے ہیں، تو آپ کے پاس نا بیٹھے تھے تو کچھ شخص آ گئے. ٹھیک ہے. پہلا آیا آ کر عرض کرتا ہے حضور خشک سالی ہو گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، فصلیں خشک ہو گئی ہیں، تو کیا کروں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیے. آپ فرمانے لگے کہ استغفار کریے. ایک اور شخص آیا آ کر عرض کرتا ہے حضور غربت ہو گئی ہے، مال کی کمی ہو گئی ہے، فرمائیے کیا کروں. آپ فرمانے لگے استغفار کر. ایک کن کے پاس ہے؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. سچا حسن بصری رضی اللہ. تیسرا شخص آیا آ کر عرض کرتا ہے حضور اولاد کی کمی ہے. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں استغفار کر. چوتھا آیا اسی طرح عرض کرتا ہے کہ حضور مسئلہ ہے. آپ فرماتے ہیں استغفار کر. ٹھیک ہے. یعنی کتنی کثیر تعداد میں استغفار کے حکم دیتے رہے. ایک شخص وہاں پر موجود تھے، اللہ والے تھے، حضرت ربیع ابن صبیح رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ نے جو آتا ہے پوچھتا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا کروں. ٹھیک ہے. تو آپ نے ہر کسی کو یہ کہہ دیا استغفار کر. تو آپ نے اس کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اور ایک نہیں متعدد آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ یہ دیکھ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہاں بھی فرمایا توبہ کرو، یہاں بھی فرمایا توبہ کرو، یہاں بھی فرمایا توبہ کرو. تو توبہ ایسا عمل ہے، اور یہ ہمارے پیارے بابا جی سرکار علیہ رحمہ یہ آپ کی بھی سیرت کے اندر شامل تھا کہ جب بھی کوئی شخص آتا نا مسئلہ لے کر تو آپ فرماتے پتر کثرت دے نال توبہ کریا کرو. کہ کثرت کے ساتھ توبہ وہ چیز ہے انسان کے دل کو بھی نرم کر دیتی ہے. اور جیسے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے فرمایا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت اس مشکل کو ٹال دیتا ہے. کیا کہنے، بہت خوب بہت خوب آپ نے فرمایا. استغفار کی فضیلت بتائی آپ نے. اور ایک تو وہ والا قحط بھی ہے، وہ بھی ذرا آپ بتا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور وہ جب وہ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی تھی تو بارش نہیں ہو رہی تھی. ہاں جی. تو اس نے پھر ایک توبہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے رسوا نہ کری اس بستی کے اندر. تو پھر وہ اللہ نے بارش برسا دی فوری. میں نے وہ جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بستی میں ایک ایسا گناہ گار بندہ ہے کہ جب وہ ادھر سے نکل جائے گا اعلان کر دو، جب وہ نکل جائے گا تو بارش آ جائے گی. تو پھر اعلان کیا، وہ کہتا ہے سب سے گناہ گار بچنے کے لیے. تو ایسے ہی ہے. تو پھر وہ اس نے توبہ دل ہی دل میں، ابھی لب نہیں لے، دل ہی دل میں توبہ کی. توبہ نصوح، اللہ رب العزت نے بارش نہ دی. کیا بات ہے. تو جب بارش آئی تو اللہ نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ بندہ نکلا کوئی نہیں، بندہ گیا کوئی نہیں، آپ نے بارش برسا دی، تیرے بھی عجیب فیصلے ہیں. اور آواز قدرت آئی کہ بات یہ ہے
کہ اس نے پہلے وہ میری رحمت کے ساتھ دوری تھی، اب اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، ہم دونوں نے صلح کر لی، رحمت برسا دی. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ مغفرت جو ہے وہ ڈھونڈتی پھرتی، کوئی آئے بندہ میرے حضور کو جھکے، اس کے لیے جو ہے توبہ کے در کھلے. تو اس سے مجھے ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے یاد آیا کہ اللہ رب العزت تو اتنا عیوب ہے، اتنا پردے رکھنے والا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کا روز قیامت پردہ رکھے گا جو دنیا کے اندر اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے عیوب پر پردہ رکھتا ہے. تو ایک نقطہ مجھے اللہ رب العزت کے صاحب کے پردہ رکھنے پر یاد آیا، میں نے عرض کر دیا. سبحان اللہ. بہت خوب آپ نے بتایا. یہ میں آپ کو واقعے کو میرے ذہن میں بھی آ گیا، حضور آپ اجازت دیں تو جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. چونکہ ایک اور آپ سے میں نے پوچھنا ایک بات، لیکن یہ حضرت آقا علیہ السلام جب معراج شریف سے واپس آئے تو ایک نا اللہ کی طرف سے ایک جنت سے ایک جبہ لے کے آئے تھے، ایک جبہ مبارک. تو وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے نا وہ جبہ مبارک نا تحفہ دینا تھا صحابہ کرام کو. تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، ابو بکر اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ صداقت پھیلا دوں گا، سچ پھیلا دوں گا پوری دنیا میں. ہم نے فرمایا تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن اب تجھے نہیں ہے دینا. تو کہا حضور یہ کیا؟ اب پھر حضرت عمر فاروق آئے، آپ کو کہا اگر یہ آپ کو میں جبہ مبارک دے دوں تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا جی پہن کے نا میں عدالت پھیلا دوں گا، ہر طرف انصاف ہوگا، عدل ہوگا. تو جب یہ کہا آپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن اب تجھے نہیں دینا. اتنی دیر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. آپ کو کہا اگر یہ جبہ آپ کو دے دوں تو کیا کرو گے پہن کے؟ کہا حضور سخی کر دوں گا، ہر چیز پہ نظام اچھا ہو جائے گا. تو آپ نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ کو نہیں دینا. اتنی دیر میں مولا علی آ گئے. آپ کو کہا اگر یہ آپ کو جبہ دے دیا جائے تو کیا کرو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ پہن کے نا لوگوں کے آبوں پہ پردہ ڈالوں گا. آپ نے فرمایا اب یہ آپ کو ہی دوں گا، آپ اللہ کے راز تک پہنچ گئے ہو. تو یہی بات ہے. سبحان اللہ. یہ تو بہت ہی خوب ہے، بہت ہی کمال باتیں ہیں. بات کے اندر بات ہوتی ہے، چونکہ وقت بھی نہیں ہوتا. تو حضور آپ یہ ارشاد فرمائے کہ یہ جو استغفار ہے اس کا طریقہ بتائیں اور توبۃ نصوح بتائیں. استغفار کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کا نا راستہ صرف ایک ہی ہے جی، اور وہ ہے ذات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کیا محبوب جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے دنیا جہاں کی تکلیفات، مشکلات، مصائب، گناہوں، غلطیوں کا ایک ہی دروازہ، ایک ہی در، ایک ہی باب بتا دیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤکا، تو آپ کے در پہ حاضر ہو جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ در ہے کہ انسان اپنی ذات پر کیسا ظلم کر بیٹھے، معافی مانگنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو در نبوی پر حاضر ہو جائے. پھر کیا ہوگا؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر توبہ کرے. جب آپ کے در پہ حاضر ہو جائے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس کی شفاعت فرمائیں گے. پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول فرمانے والا پائے گا. اللہ بھیج رہا اپنے محبوب کے در پہ. کیا یہ آداب ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے در پہ انسان اگر حاضر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو کیسے اس کی زندگی چلے گی؟ وہ کون سا در ہے کہ جس در پہ حاضر ہوئے بغیر انسان کمال، انسان کامیابی، انسان انعام نہیں پا سکتا؟ اس کے بارے اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا کمال شعر ارشاد فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر.
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ واہ واہ، تو مفر مکر کہتے ہیں کہ جب کوئی جانور مشکل میں ہو اور وہ کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا ہو، انسان اب خود پر گناہ کر بیٹھا ہے، اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی جگہ تلاش کروں کہ جہاں پر میں چھپ جاؤں، جہاں سے میں پناہ حاصل کروں، تو فرمایا نہیں اور کوئی مفر مکر، کہ مفر مکر اور کوئی نہیں ہے بھائی۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت توبہ قبول کر لے تو اس در پہ حاضر ہو۔ اور دعا کا قبول ہونا اور قابل قبول ہونا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دعا کا قبول ہونا یہ ہے کہ انسان نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول کیا یا نہیں کیا، یہ اس کی بارگاہ میں ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ وہ حدیث بھی ہے نا، فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کوئی انسان کوئی اچھی چیز مانگتا ہے رب تعالیٰ سے، تو یا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کے اندر عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس کو آخرت کے اندر اس کا نعم البدل عطا کرتا ہے کہ آخرت میں اس کو جنت میں اور درجات دے دے گا۔ یہ کیا ہے کہ انسان کی دعا قابل قبول تھی، پھر اللہ نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا، یہ اس کی بارگاہ میں ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان استغفار کرے اور وہ استغفار قابل قبول بھی نہ ہو، یہ کیسی رسوائی ہوگی کہ میں اپنے کریم، اپنے رحیم، اپنے رؤوف غفور رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں لیکن میری استغفار ہی قبول نہیں ہو رہی، قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا الدعاء موقوف بین السماء والارض، فرمایا کہ جو دعا ہوتی ہے نا وہ آسمان اور زمین کے درمیان موقوف ہوتی ہے، ٹھہری ہوتی ہے۔ میں گناہ کر لوں اپنی ذات پر اور میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر میں ایک کام نہ کروں میری وہ دعا قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا حتیٰ تصلی علی نبیک، حتیٰ کہ تم لوگ اپنے نبی پر درود نہ پڑھ لو۔ انسان درود نہ پڑھے تو دعا قابل قبول بھی نہیں ہوتی، قبول ہونا تو دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ انسان استغفار کرے، دعا مانگے اور نبی پر درود نہ بھیجے۔ یہ اللہ کے محبوب ہے نا، تو اللہ رب العزت نے اس محبت کو دکھایا، فرمایا کہ تم میرے محبوب کی ذات پر درود بھی نہ پڑھو اور میں تمہاری توبہ قبول کر لوں۔ یہ کیسی توبہ ہوئی؟ یہ کیسا استغفار ہوا؟ اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا کہ گناہ کی توبہ اس کے اوپر ندامت ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کو ندامت ہو گئی، میں نے گناہ کر لیا، مجھے اس گناہ پر ندامت ہوئی، تو یہ توبہ کا آغاز ہے۔ پھر اس کے بعد انسان فارمل طریقے کے اندر آتا ہے۔ اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التوبہ بھی رکھی ہے، انسان 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ لے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں رکوع کرتا ہوں۔ اب سجدے رکوع سے میں آپ کو شب برات کے اس وسیلہ سے ایک بات بتاتا ہوں۔ چند ماہ پہلے شب برات بھی گزر چکی ہے، بلکہ پچھلے ماہ ہی آئی تھی۔ اللہ رب العزت جب شب برات کی رات کو اپنے دروازے کھولتا ہے رحمت کے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو ان دروازوں پہ تعینات کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ فرشتے کیا صدا دیتے ہیں؟ وہ فرشتے صدا دیتے ہیں طوبیٰ لمن دعا، طوبیٰ لمن سجدا، طوبیٰ لمن رکع، طوبیٰ لمن قام۔ فرمایا کہ بشارت ہے اس کے لیے جو کھڑا ہوا قیام میں، بشارت ہے اس کے لیے جو سجدہ میں گیا، بشارت ہے اس کے لیے جو رکوع میں گیا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ طریقے ہیں انسان کے توبہ مانگنے کے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اس کا بڑا پیارا طریقہ ہے، 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کرے۔ دعا اس طرح مانگے کہ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف عرض کرے، اس کے بعد جو دل کے اندر غبار ہے، جو دل کے اندر اس کے تکلیفات ہیں، مسائل ہیں، وہ سب کے سب نکال کے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دے۔ اللہ رب العزت اس کے اس بڑھائے ہوئے قدم کے بدولت اللہ رب العزت اس کی طرف تشریف لائے گا اور پھر اس کی توبہ کو قبول فرما کے اس کے دل کو پاک صاف، جیسے بچے کا دل ہوتا ہے نا، کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اس نے، جیسے بچے کا دل ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے دل کو ویسا فرما۔ یہ آداب ہیں استغفار کرنے کے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یعنی کہ جس سے بندہ گناہ کرے پھر توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے، استغفار کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملا، اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب مبلغ دین اسلام تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ جیسا کہ صاحبزادہ
عبدالرزاق یوسفی صاحب, آپ استغفار کا بتا رہے تھے, فضیلت بتا رہے تھے, آپ بھی فضیلت بتائیں استغفار کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بلال بھائی میں صاحبزادہ والا شان کو اپنی طرف سے اور منیر اسلام ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ تشریف لائے اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی, اور جب اللہ کے نیک بندے تشریف لاتے ہیں, حاضر ہوتے, جس جگہ بھی تشریف لے کر جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور ہمارے قبلہ بابا شکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ فرمائی. جہاں جہاں تشریف لے کر گئے اور جہاں جہاں آپ کے صاحبزاد گان تشریف لے کر جاتے ہیں وہاں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو استغفار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور اللہ کے ملائکہ بھی ایمان والوں کے لیے استغفار فرماتے ہیں. قرآن مجید کی بڑی برکات ہے, ہر حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جس جگہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر رحمتیں اترتی ہے, برکتیں نازل ہوتی ہے, ملائکہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی برکات کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو معصوم فرشتے تشریف لائے ہوتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. امام ترمذی نے ترمذی حدیث نمبر 2931 پر لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا. وہ کیا کریں گے؟ اس ایمان والے کے لیے شام تک استغفار کرتے رہیں گے, اور اگر وہ اس دن فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے. اسی طرح شام کو پڑھے تو صبح تک یہی معاملہ ہوگا کہ 70,000 فرشتے استغفار کریں گے. اگر شام کو فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید والا اجر عطا فرمائے گا. وہ ذرا بتائیے کون سی آیت بتائیے آپ. وہ ہے کہ صبح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ کر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو پڑھے گا, لا یستوی اصحاب, ہاں جی آخری جو 3 آیتیں, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا. ایک جگہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے رات کے ابتدائی حصے میں قرآن مجید ختم کیا تو فرشتے صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور پھر جس نے رات کے آخری حصے میں قرآن مجید ختم کیا تو فرشتے شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. صبح کو ختم کر لے, شام کو ختم کر لے, اللہ کے ملائکہ جو ہے استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے مجموع الزوائد حدیث نمبر 13,592 میں حضرت سیدنا ابو رزین اکیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی رحمت حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے ابو رزین رضی اللہ عنہ, مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور پھر جب وہ اسے رخصت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ جیسے اس نے تیرے لیے ملاقات کی ہے, تیری رضا کے لیے ملاقات کی ہے, یا اللہ تو بھی اسے اپنا قرب عطا فرما. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں, ذاتی مفاد کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, اگر کاروبار کے لیے ملیں گے, ذاتی مفاد کے لیے ملیں گے, ذاتی فائدے کے لیے ملیں گے, پھر یہ انعام نہیں ملے گا. بلکہ اگر کاروبار بھی کرنا ہے, اگر کاروبار بھی کرنا ہے تو ملنا ہے دوسرے مسلمان بھائی سے تو اللہ کی رضا جو ہے وہ دل میں رکھے کہ میں اسے اللہ کی رضا کے لیے مل رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے. تو کتنی اعلیٰ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان کی ارشاد فرمایا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں. جب ان کے فرمان پر چلتے ہوئے زندگیاں گزاریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. بہت 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 ہی خوب انداز میں, بہت ہی پیارے انداز میں, بہت ہی سادہ انداز میں ہمیں جناب محترم قبلہ جناب صاحبزادہ عبدالرزاق یوسفی صاحب اور محترم ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب بڑے پیارے انداز میں استغفار کی فضیلت بتا رہے تھے. اللہ آپ کا یہ پڑھنا اور ہمیں بتانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, چونکہ وقت جو ہے سحری کا آغاز آتا ہے تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اس سے
قبل ایک کتاب الشفا سے آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ جو بچے امتحانات دے رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ، اور دنیا کے کوئی بھی امتحانات دے اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرے، اللہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ کتاب الشفا میں ہے کہ امتحان دے کے اس کے بعد اگلے دن سے شروع کر کے اور جب تک رزلٹ نہیں آتا تب تک یہ پڑھے، اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھے اور درمیان میں 300 بار یا ناصروں کا ورد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اچھا رزلٹ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا اور اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور قبلہ ہم صاحبزادہ عبدالرزاق یوسفی صاحب سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک حبک وحب نبیک وحب عبادک۔ آمین۔ یا رب العزت، آج جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہوئی، اس کے اندر جو بھی آیات کریمہ، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو تیرے پیارے بندوں کی باتیں ذکر کی گئیں، یا رب العزت ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا رب العزت، اس ٹرانسمیشن کے پیچھے، اس مشن کے پیچھے جن لوگوں کی کاوشیں ہیں، جن لوگوں کی محنتیں ہیں، ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ بابا جی سرکار علیہ رحمہ آپ کے اس فیض کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرما۔ یا رب العزت، ہمارے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی بارگاہ سے ہمیں انعام، اکرام، نعمتیں عطا فرما۔ یا رب العزت، ہم سب کو توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، میرے ساتھ نعرہ لگائیے، اجازت چاہیں گے۔ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ پھر 12ویں سائٹ ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ مجھے دین اسلام سے پیار ہے، مجھے دین اسلام سے پیار ہے، فیض نگینہ جاری رہے گا اللہ حافظ۔ انشاءاللہ۔